السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم تانیثیت کو پڑھیں گے، جس کو انگریزی میں فیمینزم کہتے ہیں۔ ایک ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے فیمینزم کو سمجھنا، تانیثیت کو سمجھنا بہت لازمی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ جنہوں نے تھوڑا بہت بھی ادب کا مطالعہ کیا ہے تو وہ پورے پس منظر کو سمجھ جائیں گے۔ انشاءاللہ میں آسانی کے ساتھ وضاحت کروں گا ہر ایک پیراگراف کی، تو آپ توجہ کے ساتھ اس کو سن لیجئے۔ اگر کوئی اپنے پاس نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو نوٹ بھی کر لیجئے۔ ادبی اصطلاح کے مطابق یہ خواتین کی خانگی یعنی گھریلو، معاشرتی اور معاشی زندگی کے بارے میں ایک ادبی تحریک کا نام ہے۔ یعنی یہ ایک ادبی تحریک ہے جو کہ خواتین کے حوالے سے ہے، ان کی معاشی اور معاشرتی اور گھریلو زندگی کے حوالے سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں تانیثیت سے مراد خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا، خواتین کا اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا اور بطور انسان اپنے حقوق منوانا تانیثیت ہے۔ آسان الفاظ ہے، تشریح کی کوئی ضرورت نہیں کہ عورت کا اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا، آواز بلند کرنا، اپنے حقوق منوانا تانیثیت ہے۔ بقول انیس ہارون کہتے ہیں کہ خواتین پر ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھانا، ان کے حقوق کی بات کرنا فیمینزم ہے۔ یعنی انہوں نے فیمینزم کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تانیثیت عورتوں کی اس ذہنی بیداری کا نام ہے جس کی تفہیم نے اسے احساس دلایا کہ وہ ایک شے نہیں ہے جسے تحفے میں دیا جائے، قبیلوں یا خاندانوں کی لڑائی میں بطور تاوان پیش کیا جائے یا جائیداد کی طرح وراثت میں منتقل کیا جائے، بلکہ وہ ایک مکمل انسانی وجود ہے، عورت جو معاشرتی، اقتصادی، سیاسی، نفسیاتی غرض ہر سطح پر کچھ حقوق کی مالک ہے جنہیں روندا یا کچلا نہیں جا سکتا۔ عورت کی اس بیداری شعور کا نام تانیثیت ہے کہ ہم صرف اس لیے نہیں آئے کہ ہمارے ساتھ کھیلا جائے، ہمیں وراثت میں دیا جائے یا جرم کے طور پر ہمیں پیش کیا جائے، نہیں، ہم بھی انسان ہیں اور ہمارے حقوق کو کچلا نہیں جا سکتا۔ تو اس ذہنی بیداری کا کیا نام ہے؟ تانیثیت، فیمینزم۔ لفظ فیمینزم پہلی بار 1871 عیسوی میں فرینچ میڈیکل ٹیکسٹ میں استعمال کیا گیا۔ یعنی یہ لفظ پہلی بار 1871 میں استعمال ہوا۔ ابتدا میں اس لفظ کا مطلب ایسے مردوں کے لیے استعمال ہوا جن میں نسوانی خصوصیات موجود ہوں، عورت پن جن مردوں میں موجود ہو، تو اس کے لیے ابتدا میں فیمینزم کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد الیگزینڈر ڈوماس فیلز، یہ ایک شخص کا نام ہے، ایک شخصیت ہے، تو الیگزینڈر ڈوماس فیلز نے یہ لفظ بہادر اور بے باک خواتین کے معنوں میں استعمال کیا۔ بہادر عورتوں کے لیے انہوں نے فیمینزم کا لفظ استعمال کیا۔ پھر اس کا مطلب حقوق نسواں یعنی عورتوں کے حقوق، تو حقوق نسواں کے معنوں میں فیمینزم کا لفظ استعمال ہوا، اور آخر میں تانیثیت یا تانیثی تحریک کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا۔ تو ایک ترتیب کے ساتھ یہ لفظ آ رہا تھا اور آخر میں ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا۔ اب تانیثیت کے آغاز کے حوالے سے پڑھتے ہیں ہم۔ یہ تو ابتدائی باتیں تھی، ہم نے پڑھی۔ پدرسری معاشرہ، پدرسری کا مطلب یہ ہے جہاں پر مرد کی حاکمیت ہو، عورت کو نیچی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو اس کو پدرسری معاشرہ کہتے ہیں۔ پدرسری معاشرہ ہمیشہ سے قائم نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے مادری نظام عورت کا نظام رائج تھا، جس میں عورت ہر نظام کی حاکم تھی، پیشوا تھی، لیکن ذرائع پیداوار سے الگ ہونے پر عورت اپنے مقام سے گرنا شروع ہو گئی۔ صدیوں کی پامالی کے بعد اپنے حقوق کے ادراک پر، اپنے حقوق کے سمجھ پر 18ویں صدی عیسوی میں مغربی معاشرے میں فیمینزم کے نظریے نے جنم لیا۔ یعنی عورت کو پہلے بھی ایک بہت بڑا مقام حاصل تھا، ہر نظام کی حاکم تھی، لیکن پھر یہ اس کی جو اس کا مرتبہ تھا یہ اس سے نیچے گر گئی۔
پھر صدیوں بعد یورپ میں وہاں کے مغربی معاشرے میں فیمینزم کے نظریے نے دوبارہ جنم لیا اور وہی حقوق نسواں یعنی عورتوں کے حقوق کی باتیں ہو گئی۔ یورپ میں عورتوں کے مسائل، ان کی پسماندگی اور ان کی مظلومیت کے خلاف آواز اٹھائی جاتی رہی ہے۔ یورپ میں اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا انگلش معاشرے میں کہ یہ عورتوں اور یہ حقوق نسواں کے لیے ہر وقت آواز اٹھائی جاتی رہی ہے۔ خواتین کے مسائل پر کئی تحریریں بھی منظر عام پر آئی، یعنی کئی چیزیں بھی لکھی گئی ان کے مسائل پر، خواتین کے مسائل پر، مگر یہ تحریریں تحریک کی صورت اختیار نہ کر سکی۔ لوگ تو لکھتے تھے لیکن باقاعدہ ان لکھائی نے کوئی تحریک کی صورت اختیار نہ کی۔ جب 20ویں صدی عورت کی معاشرتی اور معاشی خود مختاری کا پیغام لائی تو اس بات پر زور دیا گیا کہ ایسا ادب تخلیق کیا جائے جس میں عورت کی نفسیات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کا تخلیقی سطح پر اظہار بھی ہو سکے۔ 20ویں صدی یعنی 1900 کے بعد یہ کیا ہے؟ یہ وہ صدی ہے جو عورت کی خود مختاری کا پیغام لاتی ہے کہ عورت بھی ایک آزاد ہونی چاہیے، عورت کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، ان کے حقوق کو سلب نہیں کیا جائے۔ تو یہ یورپ میں یہ چیزیں بیدار ہوئی اور یہ بات بھی ہوئی کہ عورت کے نفسیات کو سمجھا جائے، ان کے جذبات و احساسات کو سمجھا جائے اور اس کا تخلیقی سطح پر اظہار بھی ہو، یعنی اس کے نفسیات کو ادب کے اندر پیش بھی کیا جائے، اس کے جو مسائل ہے اس پر بھی کچھ لکھا جائے۔ تانیثیت کے حوالے سے نامور انگریزی ادیبہ ورجینا وولف، یہ نام یاد رکھیے، ورجینا وولف۔ تو تانیثیت کے حوالے سے اس ورجینا وولف کا نام سر فہرست ہے اور ان کا نام تحریک نسواں یا تحریک تانیثیت فیمینزم کے بانیوں میں شمار ہوتا ہے، یعنی یہ بانی ہے۔ یہ جو فیمینزم کی تحریک کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے بانی ورجینا وولف ہیں۔ یہ پہلی مغربی مصنفہ تھی جنہوں نے عورت کو اپنی ذات میں جھانکنے اور اپنی تخلیقی دنیا خود دریافت کرنے کا شعور دیا، یعنی عورت کو انہوں نے تاکید کی کہ آپ خود تخلیقی دنیا دریافت کرنے کی پابند ہو جائے۔ عورتوں کو شعور انہوں نے دلایا، احساس انہوں نے دلایا۔ کس نے؟ ورجینا وولف نے۔ تو جب انہوں نے عورت کو یہ شعور دلایا کہ آپ بھی آزاد ہیں، تخلیقی دنیا خود دریافت کرے، تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس تحریک کے اثرات مشرق میں ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ مشرق یعنی ہمارا جو معاشرہ ہے، تو یہاں پر بھی اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ مشرق کی عورت بھی اپنے جائز حقوق سے محروم تھی، یہاں کی جو عورت ہے یہ بھی اپنے جائز حقوق سے محروم تھی اور اپنی شناخت کے لیے مرد کی مرہون منت تھی، یعنی بس یہ مرد کے نیچے کام کرتی تھی، ٹھیک ہے، ہر کام میں مرد کی محتاج ہوتی تھی عورت۔ برصغیر کے سماج میں اس کی حیثیت ایک باندی کی سی تھی یا جنسی کھلونا تھی جس کے ساتھ صرف کھیلا ہی جا سکتا تھا مشرق میں۔ عقیلہ جاوید لکھتی ہے، در حقیقت ہمارے سماج میں عورتوں پر 3 طرف سے حملہ ہوتا ہے: اول قانون، دوم رسوم و رواج اور سوم غربت و جاہلیت۔ تو ان تینوں طرف سے عورت پر حملہ ہوتا ہے۔ ویڈیو تفصیلی ہو رہی ہے تو اسی وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی اس کو ختم کر سکوں۔ آسان ہے، میں نے جو پوائنٹس لکھے ہیں انشاءاللہ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہم اردو ادب میں تانیثیت کی روایت۔ اردو ادب میں تانیثیت کی روایت کی اردو ادب میں تانیثیت کس طرح شروع ہوئی؟ تو اردو ادب میں تانیثیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ عورت تقریباً ہر دور میں پدرسری معاشرے کی بین چڑھتی رہی اور ظلم و ستم برداشت کرتی رہی، یعنی اور مرد کی حاکمیت اس پر ہمیشہ مرد کی حاکمیت اس کا غلبہ ہوتا رہا ہے۔ اردو ادب کی مختلف اصناف کو دیکھا جائے تو ہر صنف میں عورت اہم موضوع رہی ہے۔ داستانوں، افسانوں، ناولوں اور شاعری میں عورت کی ذات کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کے بالوں، اس کے چہرے، اس کی آنکھوں، اس کے ہونٹ، مختلف تشبیہات اس کے لیے استعمال کیے گئے۔ تو تمام اصناف میں اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا عورت کا۔ حقوق نسواں کی تحریک میں مردوں نے بھی حصہ لیا۔ الطاف حسین حالی تو اس تحریک کے علمبردار کہلائے۔ حالی اپنے مضمون جس کا نام ہے ہمارے معاشرے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے،
اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک عورتوں کی تعلیم نہیں ہوگی اور سماج سے غلط رسوم کا خاتمہ نہ ہوگا۔ اصلاح پسندی کے اس دور میں، یعنی سر سید کا جو دور تھا اصلاح پسندی، عورتوں کی تعلیم پر یہ لوگ زور رہے تھے، تو اصلاح پسندی کے اس دور میں سر سید اور ان کے ہم نوا ڈپٹی نذیر احمد اور علامہ راشد الحیری وغیرہ نے عورت کے مسائل کو اپنی تحریروں کا موضوع بنایا۔ رسالوں، مضامین، ناولوں وغیرہ میں عورت کے حقوق اور ان کے مسائل کی بات کی۔ خالی کی نظمیں، چپ کی داد، مناجاتی بیوہ، مجالس النساء۔ اس طرح راشد الحیری کی نوحہ زندگی، صبح زندگی، نذیر احمد کے ناول مرات العروس، بنات النعش، ایامہ۔ غرض اس دور میں، یعنی سر سید کے دور میں، تمام ادب جا بجا عورتوں پر ہونے والی زیادتی کے خلاف احتجاج کر رہا ہے۔ یعنی اس میں عورتوں کی حقوق کی بات ہوئی، عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف احتجاج ہمیں اس ادب میں نظر آ رہا ہے۔ آگے چل کر علی گڑھ تحریک کی تعلیم یافتہ نسل نے، تو اس تعلیم یافتہ نسل نے بھی اپنے اپنے انداز میں تحریک النسواں کو تقویت دی، مزید اس تحریک کو مضبوط بنایا۔ سجاد حیدر یلدرم کی تحریروں اور شیخ عبداللہ کا رسالہ محزن اس سلسلے کی ایک بہت بڑی کڑی ہے۔ تاہم حقوق نسواں کے حوالے سے پہلی بلند آواز ڈاکٹر رشید جہاں کی صورت میں ترقی پسندی کے پلیٹ فارم سے ابھری، جن کا افسانہ دلی کی سیر ایک افسانوی مجموعے انگارے میں شامل تھا۔ تو اردو ادب میں جو باقاعدہ پہلا آواز اٹھایا تحریک نسواں کے لیے، پہلے بھی بات ہوتی تھی عورت کے حقوق کے، لیکن باقاعدہ کوئی تحریک نہیں چلی تھی، لیکن یہاں پر ڈاکٹر رشید جہاں نے افسانہ لکھا دلی کی سیر۔ ترقی پسند تحریک اس وقت شروع تھی جو انگارے کے مجموعے میں یہ شائع تھا، تو اس میں انہوں نے آواز اٹھایا ہے تانیثیت کے حوالے سے، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے۔ تو خواتین کے مسائل پر پہلی بار قلم اٹھانے والی خواتین ہی تھی۔ خواتین کے جو یہ بات دیکھیں، عورتوں کے جذبات صرف عورت ہی سمجھ سکتی تھی، تو لہٰذا خواتین کے مسائل پر پہلی بار قلم اٹھانے والی خواتین ہی تھی۔ لاہور سے محمدی بیگم کا جاری کردہ رسالہ تہذیب نسواں، علی گڑھ سے شیخ عبداللہ و بیگم عبداللہ کا ماہنامہ خاتون، تو ان کا مقصد خواتین کے شعور کو بیدار کرنا تھا ان رسالوں کا۔ راشد الحیری کا عصمت، یہ بھی اس مقصد کے لیے جاری ہوا، یہ بھی ایک رسالہ تھا، 1908 میں جاری ہوا۔ محمدی بیگم، صغرا ہمایون، اکبری بیگم، انجمن آرا اور نظر سجاد حیدر یلدرم کی بیوی اور قرۃ العین حیدر کی والدہ نظر سجاد حیدر کی افسانوی تحریریں اسی سلسلے کی کوششیں تھی۔ یعنی ان نے جو تحریریں لکھی، افسانوی تحریریں یعنی افسانہ، ناول، تو اس میں عورتوں کے حقوق کی بات ہوئی۔ عصمت چغتائی نے رشید جہاں سے 2 قدم آگے بڑھ کر بے رحم حقیقت نگاری کا آغاز کیا۔ انہوں نے تو عورت کے مسائل کو کھل کر بیان کیا۔ عصمت چغتائی نے، آپ ان کے افسانے پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اسی طرح قرۃ العین حیدر، جمیلہ ہاشمی، خدیجہ مستور، بانو قدسیہ، زاہدہ حنا اور دیگر خواتین نے بھی اپنی تحلیقات کے ذریعے پدرانہ سماج کے خلاف احتجاج کیا، لیکن تخلیقی صلاحیتوں کا یہ مظاہرہ صرف نثری ادب تک محدود رہا، یعنی صرف ناول، افسانے، ٹھیک ہے، اس تک یہ رہا۔ صرف ان چیزوں میں عورتوں کے مسائل کی بات ہوتی تھی۔ شاعری میں عورتوں نے بہت بعد میں قدم رکھا۔ شریف عورتوں کا شاعری کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، اور جب شاعری کرتی تھی تو مردانہ کلمی نام سے کرتی تھی، یعنی وہ معاشرے کا قدغن تھا ان پر، عورتیں شاعری نہیں کر سکتی۔ اگر جو عورتیں شاعری کرنا چاہتی تھی تو مردانہ کلمی نام استعمال کرتی تھی۔ اسی وجہ سے جو آج کل کے محققین تحقیق کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مرد ہے، اصل میں وہ کوئی عورت ہوتی ہے جس کا کلمی نام مرد کے نام پر ہوتا ہے۔ تو عورتیں بھی اس وقت شاعری کرتی تھی، لیکن مردانہ کلمی نام سے، کوئی امتیاز نام رکھتی، کوئی حیدر نام رکھتی، حالانکہ اس کے پیچھے عورت ہوتی۔ شعر و ادب میں جب عورتوں نے اپنا اظہار شروع کیا تو عورتوں کے جذبات و احساسات اور نفسیات کی کھل کر ترجمانی کی گئی، کیونکہ عورتیں بھی منہ میں زبان رکھتی ہے۔ یعنی جب شاعری شروع ہو گئی تو اس میں بھی عورتیں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی رہی۔ خواتین شاعرات میں ادا جعفری، فہمیدہ ریاض، پروین شاکر، سارا شگفتہ، کشور ناہید اور کئی دوسری شاعرات نے اپنی شاعری میں عورتوں کی ترجمانی کی۔
عورتوں کی ترجمانی کا مطلب یہ ہے کہ پدرسری نظام کے خلاف انہوں نے آواز اٹھایا۔ کشور ناہید کی نظمیں آپ پڑھیں تو آپ لوگوں پر واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے عورتوں کے حقوق اور پادرانہ نظام یعنی مرد کی حاکمیت کے خلاف کس طرح آواز اٹھائی ہے۔ خلاصہ کلام یعنی مجموعی جائزہ، بحیثیت مجموعی تانیثیت کے حوالے سے مختلف ملکوں میں آواز اٹھائی گئی اور بہت کچھ عورتوں کے بارے میں لکھا بھی گیا ہے۔ اس طرح اس تحریک کو فروغ ملتا رہا۔ تانیثیت کے تحریک کو اس تحریک کی بہت ساری شاخیں بھی ہیں، جیسے امریکی تانیثیت، برطانوی تانیثیت، سیاہ فام تانیثیت، فرانسیسی تانیثیت وغیرہ۔ ان اصطلاحات سے معلوم ہوتا ہے کہ تانیثیت ایک وسیع اصطلاح ہے اور اس کا دامن بہت کشادہ ہے۔ اس میں مختلف رجحانات پائے جاتے ہیں۔ اردو تانیثیت کی روایت کے حوالے سے مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے، اردو تانیثیت کے حوالے سے، کہ رشید جہاں نے اردو ادب میں اس کی بنیاد رکھی، اردو شعر و ادب نے اس کی رہنمائی میں سفر طے کیا، آگے چل کر خواتین فکشن نگار اور شاعرات نے مزید اس کی آبیاری کی، یعنی مزید اس کو مضبوط بنایا۔ بہرحال ہمارے ہاں خواتین اپنے افسانوں، ناولوں اور شاعری میں اپنے جذبات و احساسات کا اظہار اپنے من پسند انداز میں کرتی نظر آتی ہیں۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی۔ امید ہے فیمنزم کی جو تحریک ہے، جو کہ بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر، وہ آپ لوگ کے ذہن میں آ چکا ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔